سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ یہ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، غموں کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیرے، مایوسی کے اندھیرے، کتاب ان سارے اندھیروں سے انسان کو نکالتی ہے، اور یہ اس کتاب کے آنے کا مقصد ہے، یعنی ان کے رب کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، یعنی صراط مستقیم کی طرف لائیں۔ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے، یعنی کون ہے اللہ جس کی طرف لائیں؟ جو ہر چیز کا مالک ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، یعنی جب دو آمنے سامنے ہوں تو دنیا چن لیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں۔ تو یہاں یستحبون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے دنیا کو ناجائز طریقے سے طلب کرنا۔ تو جو شخص بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی زینت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتا ہے، کیونکہ جو خود دنیا سے محبت رکھتے ہیں، جن کا مقصد دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ دنیا سے ذرا کنارہ کشی کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو بھی روکتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ لینگویج بیریئر نہ ہو، تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے، میسج تھرو ہو جائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام واقعات عذاب الہی سے عبرت دلاؤ۔ ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سے عبرت کے نشان ہیں، یعنی لکل صبار شکور، اور یہ جملہ کئی جگہ پر آیا ہے۔ تو خوشحالی یا تکلیف، نعمتیں یا مصائب، ان باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو تکلیف میں صبر کریں اور نعمت پہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر توفیق حاصل ہوتی ہے نیک کام کرنے کی۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کا لفظ ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں لیکن ہم صرف لفظ ہی دہرا دیتے ہیں۔ شکر کہتے ہیں نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا کہ اللہ نے دی ہے یہ۔ ابن قیم کہتے ہیں بس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا کہ یہ نعمت ہے، جیسے اسلام نعمت ہے یا کوئی تکلیف بھی نعمت ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز، وہ اس سے جاہل ہے تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے مومن تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ بھی کسی فائدے کے لیے آئی ہے، یا تو دنیا کا کوئی ہوگا یا آخرت کے گناہ معاف ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں جو نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کے دینے والے کو نہیں پہچانتا، یہ بھی شکر نہیں۔ پھر کہتے ہیں جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی ناشکرا ہے۔ جو نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، نہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو شکر کیا ہے؟ نعمت دینے والے کو پہچاننا، نعمت کا اقرار، نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی ہونا، اور اس نعمت کو دینے والے کی محبوب جگہ اور اس کی اطاعت کے کام میں خرچ کرنا۔ تو دراصل یہ ہے شکر، جسے شکر ادا کرنا کہتے ہیں۔
اور ایک کتاب ہے شکر گزار کہاں ہے، اس میں یہ پیسج پورا شکر کی تعریف میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو چاہیے. اور ویسے بھی شکر گزاری کے فائدے اس میں بہت سے پتہ چلتے ہیں، تو بک سٹور سے ضرور لیجیے، کیونکہ ایسی کتابیں جو ہیں وہ علم میں اضافہ کرتی ہیں اور علم روشنی ہوتی ہے، اور انسان اس سے پھر خیر اور بھلائی کی طرف جاتا ہے. اور خصوصاً شکر ادا کرنا جو انسان کو پازیٹو بنا دیتا ہے. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. وہ تمہیں بری طرح سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو انعام پر، نعمت پر انسان اگر شکر ادا کرے تو اللہ کا فضل بھی بڑھ جاتا ہے. اور وہ فضل کیا ہوتا ہے؟ مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی جاتی ہے اور اس پر اجر بھی ملتا ہے. شکر سے نعمت قید ہو جاتی ہے. بیماری میں بھی انسان اگر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھی صحت دے دیتا ہے. بیماری صحت کا باعث بن جاتی ہے. کئی چھپے ہوئے امراض درست ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ناشکری پر کہ ہائے واہ ویلا مچا دے انسان اور کہ وائے می، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے. ہر حال میں شکر کے کلمات ادا کرتے رہنا چاہیے. اور خواتین کو خصوصاً شکر ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی دلائی کہ وہ شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی. ان کی طرف سے جو ملتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، اور کوئی تکلیف پہنچے تو سب کو نشر. اور موسیٰ نے تم سے کہا اگر تم اور جو بھی روئے زمین پر موجود ہیں سب کے سب کفر کرو گے تو بھی اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے نوح، عاد اور سمود کی قومیں، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے حالات جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیے اور کہنے لگے جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہم ایسے شک میں پڑ گئے جو ہمیں بے چین کر رہا ہے. رسولوں نے انہیں کہا کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک معین عرصے تک تمہیں مہلت بھی دیتا ہے. وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ تو لاؤ. یعنی الٹا پیغمبروں کی نیت پہ شک کیا، ان کے بات کو ٹویسٹ کیا اور کچھ سے کچھ بنا دیا. پیغمبر کس چیز کی طرف بلا رہے تھے اور وہ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر رہے تھے. اور جو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے ضروری نہیں کہ لوگ اس کی بات سمجھ جائیں، بعض اوقات وہ اس کو غلط معنی دیتے ہیں اور خوب تنقید کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے وہ بات کہی نہیں ہوتی. ایسے میں یہ چیز بڑی تسلی دیتی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. مثلاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہی صبر کا حکم دے رہے ہیں نا. کتنی دفعہ صبر کا ذکر ہوا، کتنی دفعہ شکر کا ذکر ہوا. تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ روز یہی قصہ سناتی ہیں کہ صبر کرو شکر کرو صبر کرو شکر، تو یہ کس نے کہا ہے؟ میں اپنے پاس سے تو نہیں گھڑ کے کہہ رہی کہ یہ کرو. یہ تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی پیغام دے رہا ہے، اور اگر ہم یہ کریں گے تو ان فائدوں کو بھی پہنچیں گے. اور اگر ہم صبر و شکر نہیں کرتے تو مزریبل لائف گزارتے ہیں. ہر وقت کڑواہٹ بڑی رہتی ہے ہمارے منہ میں، جب بات نکلتی ہے منہ سے کڑوی نکلتی. ظاہر جیسا منہ ہوگا ویسی بات نکلے گی نا، جیسا دل ہوگا ویسے ہی خیالات ہوں گے آپ کے دوسروں کے بارے میں. پھر آپ کو دوسروں کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، ان کی خیر خواہی بھی نہیں آپ کو نظر آتی کہ وہ آپ کے لیے اچھا چاہتے ہیں. تو ایک بدگمانی 100 بیماریوں کو جنم دیتی ہے. رسولوں نے انہیں کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انسان فرما دیتا ہے. اور یہ ہماری طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا سکیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہماری سب راہیں دکھا دی ہیں، اور جو دکھ تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آخر کافروں نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا. تب ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے.
یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتا ہو. تو اللہ کے غضب اور اس کی وعید سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے. رب کی نافرمانی سے ڈرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. جب ہم کوئی غلط کام کر لیتے تو ہمیں ڈر لگنا چاہیے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو. بعض اوقات انسان گناہ کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا، اور وہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہوتا، کسی نیک کام کی توفیق اور اس کو اچھی طرح کرنے کی توفیق بھی ہو سکتی ہے. اور رب سے ڈرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کیونکہ یہ خوف انسان کو بری بات زبان سے نکالنے سے روکتا ہے، بیڈ بیہیویئر سے روکتا ہے، مخلص انسان بناتا ہے، اچھی عبادات کرواتا ہے کہ وہ سمجھتے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تھی اور اس کے نتیجے میں ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا. مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا. استغفر اللہ. جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا. موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی. اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائی جانے والی دردوں اور تکلیفوں کی وجہ سے ہر طرف سے موت اس کو گھیرے ہوئے ہوگی. ضحاک کہتے ہیں اس کے پاس موت ہر جانب اور ہر جگہ سے آتی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی، یعنی ہر طرف سے نزع اور سکرات میں پکڑا ہوا ہوگا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو. یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں. اور جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، بتاؤ آج آپ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں دیتے. ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے لیے نجات کی کوئی جگہ نہیں. تو ہدایت کی رغبت دنیا میں ہی ہو جانی چاہیے، آخرت میں کچھ فائدہ نہ ہوگا. اب یہاں سے خطبہ شیطان شروع ہوتا ہے. اس کو خطبہ شیطان کہتے ہیں کہ جب سارے انسانوں کا فیصلہ ہو چکے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں، تو شیطان ایک خطبہ دے گا. کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا، بجز اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی. لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو کرو. آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو. اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا میں اس کا انکار کرتا ہوں. ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ. اب آپ دیکھیے کہ ابلیس لعنہ اللہ جہنم میں جا کے جو تقریر کرے گا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جو ہونا تھا ہو چکا، تاکہ لوگوں کو اور زیادہ غم میں مبتلا کرے، ان کو حسرتیں دلائے، انہیں مزید خسارے میں ڈالے، ان کو پریشان کرے. دیکھیے ایک شخص آپ کو دھوکہ دیتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ کا غم آدھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آپ کو چیٹ کیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر وہ شخص بدتمیز ہو کر آپ کے منہ پہ آ کے بولنے لگے کہ میں نے کیا تمہارے ساتھ یہ، تو وہ اور زیادہ دکھی کر دیتا ہے انسان کو. یہاں شیطان کا یہی حال ہوگا کہ جو جرم وہ کرتا رہا اس کا اعلان اب اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا یہ سب کچھ. تو یہ مجرم، یہ دشمن دنیا میں بھی دشمنی کر رہا ہے. ہر وہ راستہ جو اللہ کے راستے سے دور کرے وہ شیطان کا راستہ ہے. وہ بظاہر کتنا بھی خوشنما نظر آتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے
انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی. ہر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام بھیجے گا، مومن بندے ایک دوسرے کو ملاقات پہ سلام کہیں گے، فرشتے صبح شام سلام کرنے آئیں گے، سلام ہی سلام کی پکار عام ہوگی. تو دنیا میں سلام نہیں کریں گے. آج ہماری نسلیں سلام بھولتی چلی جا رہی ہے، یو ہائے ادھر ادھر کی، اور اس میں وہ بھی فخر کرتے ہیں اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں ان پر، اور ان کو سمجھاتے نہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے، یہ کس راہ پہ چل پڑے. شیطان نے یہ کلمات ان کے لیے خوبصورت بنا دی ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں. تو اس لیے جو ہماری اقدار ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، سنتیں ہیں، ان کو بھی کانشیسلی اپنانا چاہیے. کسی کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا، کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے نا، دوسری تہذیبوں سے متاثر ہیں کہ وہ زیادہ ترقی یافتہ لوگوں کی باتیں ہیں، اور مسلمان بیکورڈ ہیں تو ان کے سارے طور طریقے بھی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ بھی شاید بیکورڈ ہیں. نہیں، کمپیریزن کر کے دکھائیں کہ کیا بہتر ہے اس میں سے. تو جنت سراسر سلامتی کی جگہ ہے جس کا آغاز مسلمان ہونے سے ہوتا ہے، اسلام لانے سے ہوتا ہے، اور سلامتی اور پیس کو عام کرنے سے ہوتا ہے. گھروں میں اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، گھر کے باہر، دوستوں میں، جہاں جس کے ساتھ مل کے کام کریں، اکٹھے سفر کریں، لین دین کریں، کسی بھی جگہ پر اپنے کولیگز ہیں، ان سب کے لیے آپ سلامتی کا پیغام بن جائیں کہ آپ کو دیکھیں تو انہیں تسلی ہو، مجھے اس شخص سے کوئی خطرہ نہیں، مجھے اس شخص سے کوئی خوف نہیں. یہ امن کا پیغامبر ہے. افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کی یہ شناخت گم ہو گئی. سلامتی کا پیغام ہماری پہچان ہے اور یہی سلامتی کا ذریعہ بنے گا. پھر فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کی کتنی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو. یہ کلمہ کیا ہے؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت، عمدہ درخت، بہترین درخت جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں، اور پھر وہ ہر آن اپنے پھل دیتا ہو. یہ کون سا درخت ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا خوشہ لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ یہ مومن کی مثال ہے. تو درخت سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ درخت اس وقت تک درخت نہیں بنتا جب تک اس میں تین چیزیں نہ پائی جائیں: مضبوط جڑ، سیدھا کھڑا ہونے والا تنا اور بلند شاخیں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تو وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. اسی طرح ایمان بھی تین چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. دل کی تصدیق کہ جڑیں دل میں جمی ہوئی ہیں، پکا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول برحق ہیں، آخرت برحق ہے. وہ مختلف جڑیں ہیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں اور دل کو انہوں نے پوری طرح اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. دل کہیں ادھر ادھر مائل نہیں ہوتا. زبان سے اقرار، اس کا اظہار، اور جسم سے عمل. تو ایمان کے تین حصے ہیں: تصدیق، اقرار اور عمل. دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور جسم سے، اعضاء سے، جوارح سے عمل. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے. ایور گرین. جس انسان کے دل میں ایمان جاگزیں ہو جاتا ہے، جس کی زبان مستقیم ہو جاتی ہے، جس کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. ہر وقت آپ اس سے ملاقات کریں، آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے کوئی سوال کریں، آپ اس سے کسی طرح کی کوئی مدد چاہیں تو وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. وہ اگر آپ کے کام آ گیا تو ٹھیک، نہ آ سکا تو کسی اور سے کہہ کے آپ کا کام کروا دے گا. اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی. وہ سوچتا بھی اچھا ہے دوسروں کے لیے، بولتا بھی اچھا ہے، چاہے سامنے ہو چاہے پیچھے ہو، اور اچھے کام بھی کرتا ہے. اور کل سے جو بات بڑی میرے دل پہ لگی وہ یہ تھی کہ خوبصورت عمل، خوشبودار اور اچھے انسان کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوگا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. تو قبر میں تنہائی ہے، وحشت ہے، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی. تو اس سے عمل کرنے کا شوق بڑھتا ہے کہ اچھا یہ عمل بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا ہی وہ خوبصورت ہوگا اور اتنا ہی وہ زیادہ بڑا ہوگا. تو انسان کا سارا غم چلا جائے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم وہ درخت ہیں کہ جو ہر وقت پھل دے رہا ہے.
یعنی اور نہیں کسی کو دیکھیں تو اسمائل ہی کر لیں، یہ بھی پھل دینا ہے، ایور گرین. باقی آپ دیکھیں سارے درخت خزاں میں جڑ جاتے ہیں، اور دیکھیں تو دل گھبراتا ہے ان کو کہ یہ کیا ہوا، سب کچھ لٹ گیا، لٹے پٹے ہوتے ہیں. لیکن کھجور کا درخت کسی موسم میں نہیں لٹتا، وہ گرین ہی رہتا ہے. اور پھر یہ تو مومن کی مثال ہے. اچھا ہمارا حال یہ ہوتا ہے جب اچھے دن ہو نا تو ہم خوش اخلاق ہوتے ہیں، اور ذرا تھکے ہوئے ہو اور ذرا بیمار ہو یا کوئی ہمیں پریشان کر دے، پھر دیکھیں ہم کیا ہوتے ہیں، پھر ہمارے پھلوں کا سیزن ختم ہو جاتا ہے. کبھی دن کو اچھے ہوتے ہیں، رات کو اچھے نہیں ہوتے، کبھی رات کو اچھے ہوتے ہیں اور دن کو اچھا نہیں ہوتا. تو اب آ رہی ہیں دن کی عبادتیں بھی اور رات کی عبادتیں بھی، اللہ ہمیں توفیق دے دے اور قبول کر لے. تو مومن کے نیک اعمال رات اور دن ہر موقع پر ہر وقت اس کو بلند کرتے رہتے ہیں. اور گندے کلمے شرک کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور اسے کچھ استحکام نہ ہو. جو جڑی بوٹیاں سی ہوتی ہیں جو زمین میں پھیلی ہوتی ہیں کانٹوں والی، جو بھی گزرے اس کو پکڑ لیتی. جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں اس قول ثابت کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. دنیا میں ان کو استقامت نصیب ہوتی ہے، اچھے کام کرتے رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی رکھے گا. اور جو ظالم ہے اللہ انہیں بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. لیکن جو ظالم ہیں ان کو اللہ تعالی حق بات سے محروم رکھے گا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی ظالموں کو ان کی قبروں میں یہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا، وہ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے. حدیث میں آتا ہے، طویل حدیث کا حصہ ہے، وہ آپ نے موت کا ذکر کیا اور فرمایا کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھا بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو تمہیں مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہاں مجھے نہیں پتا. تو منادی کرنے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، پھر دین کے بارے میں پوچھتے تو یہی جواب دیتا ہے. تو وہ آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو. پھر فرمایا جہنم کی طرف سے اسے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. پھر اس پر اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا بھاری گرز ہوتا ہے کہ اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے. پھر وہ اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی. پھر وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا پھر روح لوٹائی جاتی ہے، پھر یہ پروسیس شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور منافق کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جا اتارا جو جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قیام گاہ ہے. ان لوگوں نے اللہ کے کئی ہمسر بنا ڈالے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیں. آپ ان سے کہیے مزے اڑا لو، آخر تمہیں دوزخ کی طرف ہی لوٹنا ہے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اے نبی میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا کریں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم و بیش روزانہ صدقے کی بات ہوتی ہے. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہر روز تو کوئی لینے والا نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی صدقہ باکس بنا لیں اور ہر روز اس میں ڈالتے جائیں. ہفتے کے ہفتے، رات کو، دن کو، جب کبھی مسجد جائیں ساتھ لے جائیں. اور اس میں آپ دیکھیے جس بھی چیز پہ آپ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہی کہلاتا ہے. کوئی صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو تعلیم وغیرہ پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور کوئی فقراء اور مساکین کو کھلانے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے کام آتا ہے. تو ہمیں اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے اور ہمیں ملے گا اجر ہماری نیت کے مطابق. حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں کا طریقہ مختلف تھا. ایک ان میں سے وہ تھی جن کے پاس جو آتا بس فوراً نکال دیتی،
اور دوسری جمع کرتی رہتی، جب کوئی ایک سرٹن اماؤنٹ جمع ہو جاتی کچھ قابل ذکر تو پھر اکٹھا دیتی. کل عبادی، اللہ کہتے ہیں میرے بندوں سے کہیے. تو کیا ہم اللہ کے بندے نہیں بنیں گے کہ اللہ میں تیری بندی ہوں؟ اگر اللہ کی بندی ہے تو پھر اللہ نے جو کہا ہے وہ کرے. نمبر 1 اقامت صلاۃ، اور نمبر 2 جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کے بھی خرچ کریں اور کبھی دکھا کے بھی. جیسے گھر میں بچوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، تو ان کے سامنے خود بھی ڈبے میں ڈالیں اور ان سے بھی ڈلوائیں. خاص طور پر کیش وغیرہ اب تو مشکل ہی ہوگی نا، ہر چیز کارڈز پہ چل رہی، چینج ہوتا ہی نہیں، رکھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ بیگ بھاری ہو جاتا ہے. تو اب وہ پہلے جو گھروں میں پورے باکسز بھر جاتے تھے کوائنز سے، اب وہ سلسلہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو گیا. لیکن کچھ بھی کرے انسان اپنے ہاتھ سے اپنے آگے کے لیے دے تاکہ اگلی منزلیں آسان ہوں. موت کے وقت اگر انسان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کرنا چاہو گے تو وہ کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو، میں ذرا صدقہ کر کے آ جاؤں. وہ یہ نہیں کہے گا میں نماز پڑھوں یا کچھ اور کروں، صدقہ کر لوں. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، نیز تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہو، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں، رکتے ہی نہیں، تھکتے ہی نہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پہ لگا دیا. سبحان اللہ، خود بخود رات آ جاتی ہے، ہمیں لانی نہیں پڑتی، کرٹن نیچے کرنے پڑتے ہیں لیکن رات خود ہی آ جاتی. اگر رات بھی لانی پڑتی سونے کے لیے تو پتہ نہیں کب لاتے اور کب اسے پھر چھوڑتے بھی ہاتھ سے. یہ تو شکر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اس نے وہ تمہیں دیا. اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو اس کا کبھی حساب نہ رکھ سکو گے، گن ہی نہیں سکتے، کیونکہ بہت سی تو ہمیں معلوم ہی نہیں. انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا. اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. توحید پر اس شہر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور ڈر ہے شرک کا. ہمیں کبھی شرک سے ڈر ہی نہیں لگا اور بچوں کے لیے بھی نہیں لگتا. اے میرے رب ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وہ پچھلا ان کو یاد تھا نا جو ان کے والد اور ان کی پوری قوم کر رہی تھی. لہٰذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے. باپ سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ نسبی رشتہ تھا. اب میرا کون ہے جو میرے دین پر ہوگا. اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. انبیاء کا اخلاق کیا ہے کہ وہ نافرمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دوس نے نافرمانی کی ہے تو پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم اہد دوسا وأت بہم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں. ہم اپنے بچوں کو کہاں سیٹل کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ ہم سے بھی بہتر زندگی بسر کر سکے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر بچوں کو کہاں لا بٹایا؟ جہاں دنیا نہیں تھی، تاکہ وہ نماز قائم کریں. اے رب بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا کر دے. توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے. محبتوں کی دعا بھی کی کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور کھانے کے لیے بھی بہترین چیز مانگی. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بے شک آپ دین کے لیے قربانیاں کریں لیکن حسنہ مانگتے رہیں. یہ نہیں کہا اپنے آپ کو مشقتوں میں ہی رکھنا پسند کریں، لیکن اللہ کی خاطر اگر قربانی کرنی پڑے، کبھی نعمتیں اور آرام چھوڑنے پڑے تو خوشی سے چھوڑ بھی دیں. اے رب جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. بلا شبہ میرا رب دعا سنتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا. اے رب میری یہ دعا قبول فرما. اے رب مجھے اور میرے والدین اور سارے مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب لیا جائے گا.
مومنو، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے. وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جمائے دوڑے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی نہ مڑ سکیں گی اور دل گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے. یعنی جہنم کی ہولناکی آنکھ نہ جھپکنے دے گی، شدید گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی اور ان کے دل سمجھ سے بالا ہوں گے، شعور سے خالی ہوں گے. افئدتہم ہوا، اے نبی آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا تو اس دن ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت اور مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال ہی نہیں آئے گا. یعنی نعمتیں پا کر تم اکڑ گئے تھے اور تم سمجھتے تھے یہ کبھی ٹلنے والی نہیں. حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور تم پر یہ بھی واضح ہو چکا تھا کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا تھا اور تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی تھی. لیکن کیا ہوا؟ تم نے ان سے کوئی سبق نہ لیا. ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلی، حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں. اے نبی یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہ کرے گا. یقیناً وہ سب پر غالب اور انتقام لینے پہ قادر ہے. جس دن یہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ ایک اور زبردست اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، قیامت کے دن بھی. اور پھر جہنم میں ان کے لبادے تار کول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی. یہ سخت ترین عذاب ہے جس کی یہاں ڈسکرپشن دی جا رہی ہے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے. بلا شبہ اللہ فوراً حساب چکا دینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے. بلاغ، تبلیغ، ابلاغ، تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ آئندہ بڑا سخت دن آنے والا ہے. اور اس لیے بھی کہ وہ جان لیں کہ اللہ صرف وہ ایک ہی ہے، اور اس لیے بھی کہ دانش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں. یہ ہے قرآن کے آنے کا مقصد کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، اس سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، اور اس سے عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی قرآن پڑھنے والے ہوں، گھر والوں کو بھی اس طرف راغب کریں. اور الحمدللہ اب مردوں کے لیے بھی پہلی رمضان سے انشاءاللہ شام 6 سے 8 بجے تک روزانہ دورہ قرآن ہوگا، کیونکہ صبح کے وقت مرد حضرات جو ہم اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں، تو شام کے وقت اگر وہ آ سکیں تو یہاں کیمپس میں آ کے سن لیں، نہیں تو آن لائن بھی وہ سن سکتے ہیں. اور آن لائن میں آپ alhuda.us.com پہ جائیں اور وہاں پر رمضان پروگرام کے جو آپشنز ہوں گی ان کو کلک کر کے فار مین جو ہے اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ خود لگا دیں، گھر والے نہیں سنیں، خود لگا دیں، خود بھی کام کاج کرتے رہیں اور ان کو بھی سنواتے رہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں. بچوں کے لیے ناظرہ کلاسز کا پروگرام ہے، مفتاح القرآن، اس کا فلائر آپ پیچھے سے لے سکتے ہیں. سمر پروگرام آ رہا ہے اور ہفتے میں 4 دن تجوید کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. تجوید، تفسیر اور اسلامک آرٹ یہ سمر پروگرام ہے. تو ڈفرینٹ پروگرامز کے فلائرز پیچھے موجود ہیں، لے جائیے خود کے لیے بھی اور دوسروں کو بھی بتائیے کہ جو قرآن آپ نے سنا ہے اگر آپ خود نہیں سنا سکتے تو دوسروں کو راہ دکھا دیجئے تاکہ وہ بھی سن لیں. سورۃ الحجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اسے دور دور تک پہنچانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.